محترم چونکہ قرآن کے تصور کی سائنس نے یہاں تائید نہ کی، یہی وجہ ہے کہ آج سائنس ڈارونزم، لیمارکزم اور نیو ڈارونزم کی ساری تھیوریاں اپنے ارتقاء کے سارے مرحلے طے کرنے کے باوجود آج ڈارونزم نظریہ ارتقاء کا جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، آج مغرب کی دنیا ہے سائنس سارے ارتقاء کے باوجود اس نظریے پر متفق نہیں ہو سکی۔ آج تک اس نظریے پر متفق نہیں ہے، اس کی تعبیرات میں اختلاف ہے، اس کی تشریح میں اختلاف، اس کے تصورات میں اختلاف، تھیوریز کی بہت ساری اس کے اندر ڈائیورشنز ہیں، بہت سارے کانفلکٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ آج سائنسدان ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے حوالے سے اس بات پر متفق ہیں کہ کچھ مسنگ لنکس ہیں۔ یہ مماثلتوں کی بنیاد پر نظریہ تو ہے کہ شاید انسان انہی میں سے ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آج تک وہ جگہ ٹریس نہیں کر سکے کہ کس مقام پر ایپس انسانوں میں بدل گئے، کس مقام پر وہ بندروں کی قسم انسانوں میں بدل گئی، وہ مقام تاریخی اعتبار سے آج تک ٹریس نہیں ہو سکا، اور وہ لنک آج تک مسنگ ہے۔ دوستوں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لنک جو مسنگ ہے، اے اسلام کی حقانیت پر ایمان نہ رکھنے والوں، اچھی طرح یہ بات نشین کر لو، اور مسلم نوجوان نسل جو فکر مغرب اور دانش فرنگ کی چکا چوند روشنی سے متاثر ہو کر اسلامی علم کی عظمت اور اسلامی ورثہ فکر کی عظمت سے آگاہ نہیں ہے، اور وہ صداقت و حقانیت کو مغربی فکر کے حوالے سے پرکھنا جانتی ہے، مگر قرآن اور حدیث کو صداقت کا معیار تصور نہیں کرتی، وہ نوجوان نسل جان لے کہ جن جن امور نے سائنس نے قرآن کی بات کی تصدیق کی، سائنس نے منزل کو پا لیا، مگر جس مسئلے پر سائنس قرآن کے راستے سے ہٹ گئی وہ ٹکرے مار مار کر تھک گئی، مگر لنک مسنگ ہے، نہیں مل سکے، اور سائنسدان قیامت کے دن تک ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مسنگ لنکس کو کبھی تلاش نہیں کر سکتے، اور ان کو بالآخر بھٹک بھٹک کر اسی تھیوری آف اسپیشل کریشن کی طرف آنا ہوگا کہ ارتقاء بے شک درست ہے، زمانی ارتقاء ہے، طبقاتی ارتقاء ہے، مگر جانوروں میں سے انسان نہ نکلا۔ جانوروں کا زمانہ تخلیق اپنی جگہ پہلے تھا، جب انسان کی تخلیق کا زمانہ آیا تو زمانی ارتقاء جاری رہا، مگر انسان الگ وجود کے طور پہ مارد وجود میں آیا، جس کو قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جانور بھی پہلے تھے، پرندے بھی پہلے تھے، مگر جانوروں میں سے پرندے نہ نکلے، جانوروں میں سے انسان نہ نکلا، یہ پہلے تھے، انسان بعد میں آیا، مگر ہر ایک کی تخلیق ایک انڈیپینڈنٹ کریشن کے طور پہ ہوئی، اور جب انسان کی تخلیق کا وقت آیا، جو کمی جانور کی تخلیق میں رہ گئی تھی، جو کمی پرندے کی تخلیق میں رہ گئی تھی، ان ساری کمیوں کو دور کر کے ان کے سارے اوصاف کو مجتمع کیا، اور جب سارے اوصاف تخلیق انسانی کے تخلیق عرضی کے مجتمع ہو گئے، نباتات کے اوصاف مجتمع ہوئے، حیوانات کے اوصاف خوبیاں مجتمع ہوئی، اس سے پہلے عالم شجر و حجر کے اوصاف مجتمع ہوئے، پانی اور زمین کے اوصاف مجتمع ہوئے، پھر آثار حیات کے اوصاف مجتمع ہوئے، نباتات کے وصفوں اور خوبیوں کو جمع کیا، پھر حیوانات کے وصفوں کو جمع کیا، جب ساری کائنات میں جتنی مخلوقات پہلے زندہ تھیں ان ساروں کی خوبیوں کو، ان ساروں کے محاسن کو، ان ساروں کے اوصاف کو یکجا کیا، تو اوصاف کا مجموعہ جس مرکب کی شکل میں وجود میں آیا اس کا نام حضرت انسان رکھا، اور قرآن بولا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو ہم نے خلق کی بہترین صورت پر وجود عطا کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جس طرح ساری کائنات ارض و سما کا حسن اور کمالات یکجا کیے اور یکے بعد دیگرے تخلیق کو ملتے رہے، اور یہ انسان ساری کائنات کے تخلیقی حسن کا مرکب بن گیا، تو اسی طرح ساری کائنات انسانی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلاقیت کے حسن بکھیر دیے تھے، اپنی ربوبیت کے حسن بکھیر دیے تھے۔ یہ سارے حسن جو بکھرے ہوئے تھے وہ سمٹے تو انسان بن گیا، اور انسان کی کائنات میں سارے حسن جو بکھرے ہوئے تھے اس انسانی کائنات کے سارے حسنوں کو پھر سمیٹا تو نبوت کا وجود آ گیا، نبی کا پیکر بن گیا، اور پھر اس کے حسن ساری کائنات نبوت میں منتشر تھے۔ جب ساری کائنات نبوت کے حسن بکھرے تو کائنات نبوت بنی، سمٹے تو وجود مصطفیٰ بن گیا۔ اب ساری کائنات میں خدا کی خلاقیت کے حسن، اس کی ربوبیت کے حسن جو منتشر ہیں،
جدا جدا دیکھو تو کائنات کے طبقات کو دیکھ لو، اور خدا کے تخلیق کردہ سارے حسنوں کو یکجا دیکھو تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اس لیے کہ حضور کی ذات کے اندر زمین و آسمان کی ساری کائناتوں کے حسن اول تا آخر یکجا ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔